बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, अमरीकी रियासत कोलोराडो में अमेरिका का ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर है। इस सेंटर में ऐसे एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है जो ओलंपिक्स में अमेरिका की नुमाइंदगी करते हैं। अमरीकी सदर ओबामा इन एथलीट्स से मुलाकात के लिए इस माह के दरमियान में इस सेंटर के दौरे पर गए। ये ओलंपिक्स में शरीक होने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए ओलंपिक सेंटर आए थे। ओलंपिक सेंटर के पूल में खिलाड़ी आम जूते पहनकर दाखिल नहीं होते, ये जॉगर्स पहनकर पूल में उतरते हैं या फिर नंगे पांव। सदर ओबामा पूल के करीब पहुंचे तो इन्हें पूल के एंट्रेंस पर जूतों का एक निशान नजर आया जिस पर क्रॉस लगा हुआ था। सदर ओबामा फौरन नीचे बैठे, इन्होंने अपने जूते उतारे, ये नंगे पांव पूल में आए और नंगे पांव खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए, दुनिया की वाहिद सुपर पावर का सरबरा फर्श पर नीचे बैठा है। ये खुद अपने तस्मे खोल रहा है, ये जूते उतार रहा है और ये अपने जूते हाथ में उठाकर चल रहा है। ये नंगे पांव खिलाड़ियों से हाथ भी मिला रहा है। इसको कहते हैं इखलाकियात, इसको कहते हैं लीडरशिप। मैं इस मुल्क के 18 करोड़ लोगों की तरह अमेरिका के सियासी और फौजी किरदार का मुखालिफ हूं। मैं इसे इस खित्ते के 90% मसाइल का जिम्मेदार भी समझता हूं, लेकिन इस मुखालफत के बावजूद मैं इनकी लीडरशिप की इस किस्म की खूबियों का मोहतरिफ हूं और मैं दिल से ये समझता हूं कि हमारे लीडर्स भी जब तक ऐसी खूबियां पैदा नहीं करेंगे, ये ऐसी सादगी और कानून की ऐसी पाबंदी नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक जमीन से ऊपर नहीं उठ सकेंगे। आप सदर ओबामा की एक और तस्वीर भी मुलाहिजा कीजिए। आप देखिए, अमरीकी सदर कुर्सी पर बैठे हैं, इनके पांव मेज पर हैं, लेकिन आपको दुनिया के वाहिद सुपर पावर के सरबराह के जूतों के तलवे और एड़ियां घिसी हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आपको पाकिस्तान का कोई एक लीडर, कोई एक एमपीए, कोई एक एमएनए, कोई एक सेनेटर क़यादत के इस मयार पर पूरा उतरता हुआ दिखाई देता है? बदकिस्मती से हमारे लीडर्स तो मसाजिद बल्कि खाना काबा में भी अपने जूते दूसरों से कैरी करवाते हैं। ये तवाफ के दौरान चमड़े के मोजे पहन लेते और इनके जूते इनका स्टाफ उठाता है। आप यकीन कीजिए, हमारे ज्यादातर मसाइल की वजह हमारे ये फ्यूडल रवैये हैं और हमारी लीडरशिप जब तक अपने इन रवैयों में तब्दीली नहीं लाएगी, हमारे मसाइल जूं के तूं रहेंगे। हम बदकिस्मती से ज़ाब्ते बदल देते हैं लेकिन रवैये तब्दील नहीं करते। हम फ्यूडल सदर से इख्तियारात लेकर फ्यूडल वजीर आजम को अनायत कर देते हैं। हम जर्नैल से जर्नैली सोच लेकर सिविल हुक्मरानों को अतिया कर देते हैं। हमारे जर्नैल डेमोक्रेसी के चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, जबकि जमहूरियत के चैंपियन इक्तदार में आकर जर्नैल बन जाते हैं। हम मुल्क में इक्तदार की गेंद एक के बाद दूसरे हाथ में शिफ्ट करते रहते हैं, लेकिन हम गेंद का रंग और हाथों की सोच तब्दील नहीं करते। चुनांचे सिस्टम बदलने, चेहरे बदलने, आमरीयत से जमहूरियत में आने और जमहूरियत से वापस आमरीयत में जाने के बावजूद हमारे इश्यूज अपनी जगह कायम रहते हैं। आवाम के मुकद्दर में कोई तब्दीली नहीं आती। आप दूर ना जाइए, आप 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं तरमीम की मिसालें ले लीजिए। हमारी पार्लियामेंट ने 4 बड़ी तरामीम की और हुकूमत और इसके इत्तेहादी बार बार इनका क्रेडिट भी लेते हैं, लेकिन इन तरामीम के बावजूद आवाम का कोई एक मसला, जी हां, कोई एक मसला हल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हमने सिर्फ आइन तब्दील किया, अपनी लीडरशिप, अपनी इंतजामी और अपनी आवाम की सोच नहीं बदली, इनके रवैयों में कोई तब्दीली नहीं की और हमारी इस अप्रोच की वजह से हमारी आईनी तब्दीलियां भी जाया हो रही हैं। हम आज भी माजी से सबक नहीं सीख रहे। हम आज भी रवैये तब्दील किए बगैर सिर्फ और सिर्फ आइन में तब्दीलियां कर रहे हैं। मसलन आप आज की ताज़ा मिसाल लीजिए। आज भी हुकूमत ने पंजाब में नए सूबों के कयाम के लिए कमीशन का सरबराह तैनात कर दिया। हुकूमत ने सेनेटर फरतुल्लाह बाबर को नए सूबों के कयाम के लिए बनने वाले कमीशन का सरबराह बना दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस कमीशन का बाइकाट कर दिया। अब फर्ज कीजिए ये कमीशन कामयाब हो जाता है, मुल्क में बिलखसूस पंजाब में नए सूबे बन जाते हैं, तो क्या मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हम सिर्फ आइन और मुल्क की हैयत तब्दील कर रहे हैं, हम सोच नहीं बदल रहे। चुनांचे नए सूबों के कयाम के बाद वो शख्स जो आज एमएनए या सूबाई या वफाकी वजीर है,
وہ اس صوبے کا گورنر یا چیف منسٹر بن جائے گا، لیکن مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے، بالکل 18ویں، 19ویں، 20ویں اور 21ویں ترمیم کی طرح۔ خواتین حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن سوچ بھی بدلنی چاہیے۔ لیکن سوچ بدلے گا کون؟ پاکستان مسلم لیگ نون اس کمیشن کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک MN اور JUI کے ایک سابق وفاقی وزیر نے مذہبی امور کے سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی پر کرپشن کا الزام لگایا تھا۔ حامد سعید کاظمی عدالت سے گرفتار ہو گئے تھے، لیکن کل یہ 17 ماہ اور 11 دن کی حراست کے بعد ضمانت پر رہا ہو گئے۔ حج کرپشن کے الزامات اب کہاں ہیں؟ اگر حامد سعید کاظمی واقعی ہی مجرم ہیں تو آج 17 ماہ بعد یہ فارغ کیوں ہو گئے، ضمانت پر رہا کیوں ہو گئے؟ اور اگر یہ بے گناہ ہے تو یہ 17.5 ماہ تک جیل میں کیوں رہے؟ ہم آج کے پروگرام میں ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے کہ حامد سعید کاظمی پر لگنے والا الزام جھوٹا تھا؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجئے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حامد سعید کاظمی صاحب، مذہبی امور کے سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ 17.5 ماہ یہ حراست پہ رہے اور آج کے بعد پہلی مرتبہ سامنے آئے عوام کے۔ ماروی میمن صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نئے صوبوں کے قیام کے لیے جو کمیشن بنا ہے اس کی مخالف ہے اور بائیکاٹ کیا آج انہوں نے۔ سینیٹر حاجی محمد عدیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور نئے صوبوں کے قیام کے لیے جو کمیشن ہے اس کے ممبر بھی ہیں۔ ٹیلی فون پہ ہم کوشش کریں گے کہ اعظم خان سواتی صاحب کو لیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ وہ بنیادی شخصیت ہے جنہوں نے حامد سعید کاظمی کے خلاف چارج فیس کیا تھا۔ کاظمی صاحب، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ رہا ہو چکے ہیں، ایک تو مبارک ہو آپ کو، باہر آ گئے 17.5 ماہ کی حراست کے بعد۔ اب تو یہ بتا دیجئے کہ 2 مجرم راؤ شکیل اور اس کے بعد احمد صاحب جو تھے، کس کے کہنے پہ آپ نے ان کو اپائنٹ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب، یہ اس خوبصورت پروگرام میں ذرا کچھ بھڑاس نکالنے کا موقع مل سکے تو یقیناً میرے لیے بہت تسکین کی بات ہوگی۔ جو سوال آپ نے کیا تو اس کے حوالے سے عرض کروں گا کہ راؤ شکیل کی پوسٹنگ، جہاں تک آپ نے وہ احمد فیض کی بات کی ہے، وہ تو بلڈنگ سپروائزر کے طور پر لگایا گیا تھا، راؤ شکیل صاحب نے لگایا تھا، اس پہ الزام ہے، لیکن یہ کہ حج مشن میں بلڈنگ سپروائزر کی سرے سے کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس کے کہنے پہ آپ نے لگایا؟ نہیں، میں نے نہیں لگایا تھا، میں اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوں بھی نہیں۔ راؤ شکیل جہاں تک راؤ شکیل صاحب نے لگایا تھا، اور راؤ شکیل صاحب جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ، DG حج کی اپوائنٹمنٹ، یہ اکارڈنگ ٹو رولز یہ پرائم منسٹر کر سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ 20ویں گریڈ کی پوسٹ ہے، 20ویں گریڈ کے پوسٹ کے لوگوں میں اناؤنس سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ پوسٹ خالی ہونے والی ہے، آپ میں سے جو لوگ وہاں انٹرسٹڈ ہیں وہ اپلائی کریں۔ جو لوگ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر ایک اسپیشل سلیکشن بورڈ ہے جس میں 5 فیڈرل سیکرٹریز ہوتے ہیں، جس کو چیئر کرتا ہے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ۔ وہ انٹرویو کر کے ان میں سے 3 آدمی شارٹ لسٹ کر کے بھیجتا ہے پرائم منسٹر کو۔ ان 3 میں سے کسی ایک کا نام ٹک کرنا یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے۔ یعنی یسر رضا گیلانی صاحب نے ان کی تعیناتی جب وہ راؤ شکیل صاحب کا نام آیا تھا تو اس وقت تک ان کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن اخبارات میں یہ بات آ رہی تھی کہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں، جس طرح سلسلہ شروع ہو جاتا تھا تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ کا اختیار ہے، جس کو چاہیں آپ لگائیں، اور میں کوئی نام بھی نہیں دے رہا کہ فلاں شخص کو لگائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے افراد جن پر ابھی سے الزام آنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو آپ ذرا مہربانی کریں۔ اور اچھا یہ بتائیے راؤ شکیل صاحب کا نام کس نے دیا تھا؟ میں اس کروں گا کہ وہ تو وہیں پہ اسپیشل سلیکشن بورڈ کی طرف سے گیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آیا تھا نا، یسر رضا گیلانی صاحب کی طرف سے۔ میں اس کروں گا کہ اسپیشل سلیکشن بورڈ نے اپروو کر کے بھیجا تھا نا اس میں، بلکہ اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تھا کہ آخر ایک ایسا شخص جو کہ گیون کرائیٹیرین پر پورا نہیں اترتا، اس کا نام شارٹ لسٹ کر کے بھیجا کیسے گیا، اور اس بنیاد پر اسماعیل قریشی جو اس وقت سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ تھے ان کے خلاف باقاعدہ FIR کاٹ دی گئی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ راؤ شکیل صاحب کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ سچے ہیں یا غلط ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں جبکہ میں خود ملزم ہوں، میں کسی اور کی صفائی پیش کروں یا کسی پر الزام لگاؤں،
سر آپ نے خود انویسٹیگیشن کی تھی نا جب الزام لگا راؤ شکیل صاحب کے خلاف، آپ نے خود انویسٹیگیشن کی، آپ خود تشریف لے گئے وہاں سعودی عرب، آپ نے خود یہ کہا کہ یہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ وہ اس وقت انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی جب یہ ہائرنگ ریویو کمیٹی نے الزامات لگائے تھے، تو ان الزامات کی روشنی میں جو یہاں پر ہائپ کریٹ ہوئی تھی تو ہم نے راؤ شکیل صاحب کو فوراً فردر بلڈنگز ہائر کرنے سے روک دیا تھا اور ان کی ایکسپلینیشن کال کی تھی اور ان کی ایکسپلینیشن کا جواب آیا تھا۔ ابھی ہم اس پر کچھ ایکشن لینے کا سوچ رہے تھے کہ اتنے میں پرائم منسٹر نے ان کو واپس بلا لیا تھا اس سیٹ سے، تو ظاہر ہے کہ معاملہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں کسی کے صفائی نہیں پیش کر سکتا، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جب چوری کا مال برآمد کرنے کے لیے پولیس جائے تو اسے کم از کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مال سے بھرا ٹرک برآمد کرنا ہے یا کوئی سونے کا سیٹ ہے جو برآمد کرنا ہے۔ حج کرپشن سکینڈل کا جس طرح شور مچا تھا، میگا کرپشن، اربوں کی کرپشن، چالان پیش ہو چکا، وہاں پر ابھی تک یہ تعین نہیں کیا جا سکا کہ کرپشن ہوئی کتنے روپے کی ہے۔ اس کی وجہ کیا حکومت نے کرنا تھا نا، یہ حکومت نہیں کر رہی۔ اچھا، اب راؤ شکیل صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اگر ان پر کرپشن کا الزام درست ہے تو جو انہوں نے بلڈنگز ہائر کی، جو اس میں انہوں نے ایڈوانس دیا، اس میں جتنا انہوں نے کک بیک لیا ہوگا، ظاہر ہے کہ وہی کرپشن ہے۔ انہوں نے ٹوٹل جو ایڈوانس دیا تھا اس وقت تک، کیونکہ انہوں نے ٹوٹل بلڈنگز ہائر کی تھیں 22,000 پاکستانیوں کی، جبکہ 80,000 کی کرنی تھی ٹوٹل، تو اس میں جو انہوں نے ایڈوانس دیا تھا وہ پاکستانی تقریباً 40 کروڑ روپے بنتا تھا جو انہوں نے ایڈوانس دیا تھا۔ اس میں سے کک بیک اگر 5%، 10% کے حساب سے بنتی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اگر 100% سودوں پہ کمیشن لیا گیا ہو، کک بیک لی گئی ہو، تو 4-5 کروڑ روپے کی بات بنے گی میکسیمم۔ 4-5 کروڑ روپے کم نہیں ہے، کرپشن ایک پیسے حج کی کرپشن ہے نا سر، وہ بھی تو دیکھیے، نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ کم نہیں ہے، 4 لاکھ روپے ہوں، 400 روپے ہوں، ایک پیسہ حج کی کرپشن، میں کہتا ہوں ایک پیسہ ہو تو تب بھی وہ کرپشن تو کرپشن ہے، اور حج کی کرپشن وہ تو اور زیادہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جتنا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، جس طرح اس کو پکچرائز کیا گیا تھا، پینٹ کیا گیا تھا، اس کے مقابلے میں بتائیے کہ جہاں پر اربوں روپے کی کرپشن کی بات ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے کہا تھا جس میرے بیان کو مذاق بنا کے پیش کیا گیا کہ جی اگر کرپشن ہوئی بھی ہے تو پچھلے برسوں کے مقابلے میں کم ہوئی ہوگی۔ مجھے آج صاحب کو شامل کرنا تھا۔ آج صاحب دیکھیے، ایک تو 17.5 ماہ یہ جیل میں رہے، اگر یہ بے گناہ ہیں تو ان کو کیوں رکھا گیا جیل میں، اور اگر یہ گناہگار ہیں تو آج یہ رہا ہو کے باہر کیوں آگے؟ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا 17.5 ماہ میں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کے جو خطاب جو آپ نے قوم سے کیا ہے کچھ دیر پہلے، اس پہ میں عرض کروں گا، آپ نے امریکہ کے پریزیڈنٹ اوباما کی بات کی ہے۔ میں پرسوں بڑی مدت کے بعد سپریم کورٹ گیا اور میں نے وہاں جو پروٹوکال دیکھا ججوں کا، کہ جج جب تشریف لاتے ہیں تو سارے ہاؤس کو کہا جاتا ہے کھڑے ہو جائیں جو لوگ آئے ہوئے ہیں۔ پھر پوری دنیا میں سنیں، میں دنیا کو چھوڑے نا جی، اور 5 باوردی چپراسی ان کی کرسی آگے پیچھے کرتے ہیں، اور وہ اپنی کرسی کو بھی خود نہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاتے ہیں، اور اسی طرح جب اٹھنے کا ان کا اشارہ ہوتا ہے تو پھر وہ آتے ہیں اور پیچھے سے کرسی دیکھیں، یہ زبردستی کی عزت و احترام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم اس کائنات میں زیادہ یعنی اہم شخصیت کوئی تھے ہی نہیں۔ حضور نے اپنے صحابیوں کو فرمایا کہ جب میں آؤں تو میرے لیے نہیں کھڑے ہونا، اور یہ جو ہمیں درس دیتے ہیں قرآن ہاتھ میں لے کے، اور یہ سیریمونیل کام میں نے اپنے چیئرمین سے کہا کہ جب آپ جاتے ہیں اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں سینٹ کے، تو ایک شخص آپ کے آگے آگے ہوتا ہے، جیسے وہ انگریزوں کا ہٹو بچو، تو وہ فاروق نائک صاحب نے منع کر دیا اس شخص کو کہ آئندہ میرے آگے ایک شخص نہ ہوگا۔ دیکھیں، ہم ان چیزوں سے نکلے ہیں، یہ امریکہ والے نکل چکے ہیں، انہیں کوئی فرق۔ میں نے جرنیلوں کو دیکھا ہے، کوئی شک نہیں کہ جس پروٹوکول کی آپ بات کریں پوری دنیا میں جرنیلوں کو دیکھا ہے کہ گورنر صاحب ہے اور ان کے جوتوں کے تسمے لوگ باندھتے ہیں۔ جنرل ٹکا کے میں نے تصویریں دیکھی ہیں، گورنر تھے پنجاب کے، دیکھیں یہ زبردستی کا احترام ہے، ان کا عدالت کا کوئی اور باندھ رہا تھا۔ دل سے لوگ کریں اس کے فیصلوں پر، یہی نہیں کہ وہ بائی فورس اگر کھڑے نہ ہو تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جاتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ان چیزوں کو بھی تبدیلی لائے۔ ابھی بھی مائی لارڈز کہتے ہیں، ہمارا لارڈ تو ایک ہی خدا کی ذات ہے۔ چلیں اب ان کی بات، یہ دونوں فیصلے ایک دن ہوئے،
ٹھیک ہے. ایک فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوا کہ کوئی 3-4 ہفتوں کا 3 ہفتوں کی مہلت وزیر اعظم صاحب کو ملی اور اسی وقت ان کا فیصلہ ہوا. سوال یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا تھا تو 2 لاکھ کی مچلکوں پہ ان کو چھوڑ دیا گیا. ایک پھر 17 مہینے رکھا گیا. پاکستان کے جو قوانین مجریہ پدنی فوجداری میں اگر 302 کا بھی کوئی قیدی ہے اور 1 سال تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو اپنی ضمانت کا انٹائٹل ہو جاتا ہے. یہاں 7 مہینے فالتو رکھا گیا 302 سے بھی زیادہ. انہوں نے 302. لیکن سوال یہ ہے ہم نہ انصاف دیتے, انصاف میں بھی اب پالیٹکس ہے. آپ دیکھیں نا بعض جگہوں پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو لوگ انویسٹیگیشن کرتے فلاں فلاں کی اس کو ہٹا دیے, اس کو پھر دوبارہ رکھو, یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا. اور بعد میں جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیشن سنیں جی, بعد میں جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیشن میں سے کچھ لوگوں کو نکال دیا گیا کہ جی آپ جب سپریم کورٹ کے دروازے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ فلاں تھے, ہم نے ویڈیو پہ دیکھا ہے. دیکھیں انصاف ایسے نہیں ملتا. پرسوں انڈیا کے چیف جسٹس کا ایک بیان آیا, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو. پاکستان کے پریس میں سوائے ایک ڈان کے کسی نے نہیں شائع کیا. میں ہندوستان میں تھا, میں نے وہ لایا وہ اخبار. انہوں نے کہا کہ ججوں کا کام حکومت کرنا نہیں ہے اور جج ایسا فیصلے بھی نہ کریں, ایسے احکامات بھی نہ دیں, ایسے احکامات نہیں جس پہ عمل نہ ہو سکے. دیکھیں سر عمل تو حکومت نے کرنا نا. اگر حکومت نہیں کرے گی کسی فیصلے پہ, بیسک رائٹ آف سلیپ ٹو سلیپ, یہ رائٹ بھی اس پہ ڈسکس ہوا ہے. اب تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پہلے عدالت ہر آدمی فیصلہ کرنے سے پہلے حکومت سے پوچھ لے. بالکل یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. امپلیمنٹیشن آپ کر دیں گے تو ہم فیصلہ کر دیتے ہیں, نہیں ہوگی تو قانون کے مطابق تو کرتے نہیں ہے نا. مثال یہ پورا کیس جو ہے ایسے ٹیسٹ کیس لے لے, کیا یہ 17 مہینے جیل میرے قانون کے مطابق رہے؟ کس قانون کے مطابق یہ رہے؟ یہ سوال اور اگر یہ اتنی خطرناک جرم تھے تو 2 لاکھ کے مچلکوں پہ ان کو رہا کیوں کر دیا گیا؟ اچھا یہ بتائیے گا ماروی صاحبہ کہ یہ 17 ماہ جو حامد سعید کاظمی صاحب اندر رہے اور فیصلہ نہیں ہو سکا, آپ ہی سمجھتی ہیں حکومت ذمہ دار ہے اس کی, عدلیہ ذمہ دار ہے, ہمارا سسٹم خراب ہے, کون ذمہ دار ہے؟ سوال سے پہلے ایک جملہ میں بول دوں, ان کی ایک زنانہ آواز اگر ہم سن لیں تھوڑی دیر. نہیں, صرف ایک جملہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ مجھ پر آج تک کوئی ثبوت میرے خلاف پیش ہی نہیں کیا جا سکا. ثابت ہونا تو دور کی بات ہے, آپ کی حکومت نے کرنا ہے نا. الزام لگانے والے تو کریں کاظمی صاحب, جناب الزام نے کرنا ہے. حکومت انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی تو کیسے انویسٹیگیشن کا میں ابھی بتاؤں گا چونکہ آپ نے معروی میمن صاحبہ کو کہا ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں الزام لگانے والوں کو تو ثبوت پیش کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کیا سوال کیا ہے کہ ان کے اوپر جو الزام لگا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا, وہ تو اللہ صاحب کو پتا ہے. 17 مہینے ایک وفاقی وزیر گرفتار ہو کے اندر رہے. ہمارا سسٹم کمال ہے کہ ہم آج تک ان کے بارے میں ان کا جرم جو ہے فریز نہیں کر سکتے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ بہت ساری کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں. صرف ان کی جو کرپشن ہے وہ نہیں ہے, ان کی جو کرپشن ہے اس پارٹ آف بگر کرپشن. وہ بگر کرپشن کیا ہے؟ جو ریکارڈز قائم ہوئے ہیں اس حکومت کے رین میں, وہ یہ ہے کہ 390 بلین 2008, 450 بلین 2009, 825 billion 2010 and mashallah 1100 billion in 2011. یہ جو ہے ٹرانسپیرنسی کے ریکارڈز ہیں, ٹرانسپیرنسی کرپشن کے بارے میں. ایبسولوٹلی. اب بات آتی ہے ان کی کرپشن, یہ تو اللہ سائیں کو ہی پتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے باقی کرپشن کی بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, ساری کی ساری سب کو پتا ہونا چاہیے. لیکن ان کا جو اسپیشل کیس ہے اس میں کیا کہہ سکتی ہوں, میں نے نا ان کی فائل چیک کی, میں کوئی پروسیکیوٹر ہوں. الزام پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے لگا, پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سب سے پہلے الزام لگا, ان کی طرف سے لگا. کافی بڑا اس پہ اسکینڈل ہوا. بلال یاسین یہ سواتی صاحب جو پی ٹی آئی میں ہیں, کافی بڑا اسکینڈل ہوا, اور خاص طور پہ جب حج کے اوپر ہوا تو وہ تو ہر لیول کراس کر گیا. اور کافی ٹائم تک ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ کور اپ کر رہے ہیں یا یہ ملے ہوئے ہیں پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے ساتھ. لیکن میرا یہاں اس فورم پہ ان کو الزام دہ ٹھہرانا یا نہ ٹھہرانا بہت غلط بات ہوگی. اصل میں ماروی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر 17 مہینے 17.5 مہینے جیل میں بھی رہتے ہیں وہ, لیکن چارج فریز نہیں ہو سکتا. 17.5 ماہ بعد بھی
جیسے کوئی تحقیق نہیں ہوئی نہ کوئی تحقیق ہوئی نہ مقدمہ آگے چلا. کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا. ہاں نہیں وہ ڈیفینیٹلی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. چارج کون لگاتا ہے؟ حکومت لگاتی ہے. رائٹ. اگر حکومت میں بہت سارے لوگ ملے جلے بیٹھے ہوئے ہیں کافی چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے تو پھر دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو ہے اے جے کے جو کاؤنسل ہے اے جے کے کاؤنسل اس میں بھی بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے اور اس کو چھپایا کس نے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے. سو چھپانے والے بھی ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ کی بات اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے جب حکومت ہی کچھ نہیں کرنا چاہے گی تو آپ کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں نکلے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خود ساتھ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے صوبوں کا بھی ایک ایشو ہے, ڈیفینیٹلی اس پہ بات کریں گے. جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ نئے صوبے تو بن جائیں گے لیکن پاکستان کے مسائل کون حل کرے گا. لیکن اس سے پہلے حاجی عدیل صاحب کا ایک سوال تھا چھوٹا سا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ 17.5 ماہ تک حامد سعید کاظمی صاحب جیل کے اندر رہے تو اگر یہ مجرم تھے تو ظاہر ہے ان کو رہا کیسے کر دیا گیا. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ اگر رہا کیا گیا تو 2 لاکھ کے مچلکوں پہ ان کو رہا کر دیا گیا اور پہلے کیوں نہیں کر دیا گیا. یہ ان کا ایک سوال ہے. مروی احمد صاحب, سسٹم تو آپ کے سامنے ہے سارا کہ اس سسٹم میں کوئی شخص اگر جس کے اوپر کرپشن کا الزام لگ گیا ثابت نہیں کر سکتے آپ, کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں, آئی تھنک سسٹم میں ثابت ہوتا بھی ہے, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتا. صرف جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ثابت شاید کم ہوتے ہیں اور مشکل سے ہوتے ہیں. جو باقی ساری جو عوام ہے جو باقی ساری جو عوام, ہاں وہ تو آپ کے سامنے ہے جو ہوا. اب اس پہ کیا $16 ملین صدر صاحب کے بارے میں کہاں پہ اگر یہ لوگ چٹھی لکھ دیں تو کافی $32 ملین پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے بارے میں نہیں, وہ پروو نہیں ہوا ہے. لیکن وہ کیونکہ آپ کی پارٹی اس لیے پروو نہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو دوسرے جو نارمل جو کیسز ہوتے ہیں وہ ایزیلی پروو ہو جاتے ہیں. NICL کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ بتائیں. ہو گیا پیسے ریکور ہو گئے. ایک منسٹر صاحب کے اکاؤنٹ سے 5 کروڑ روپے نکل آیا اور 1.76 ارب کے قریب رقم جو تھی ریکور کر لیا FIA نے. اور آپ اس وقت اس پارٹی میں کافی میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہوں گی. میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو سارا جو کرپشن کا جو سارا سلسلہ ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہے. سب انوالو ہیں. جو سب سے بڑا سربراہ ہے اس پورے سسٹم کا جو صدر ہے اس ملک کا, اس سے لے کے اس نے اپنی کرپشن پھیلا دی ہے بہت ستھرے طریقے سے عوام تک پھیلا دی ہے. تو سارے اب اس سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. سب لوگ اس میں چودھری پرویز الہی بھی شامل ہو گئے, میں ایک کانسیپٹ کی اکیڈمی نواز شریف بھی شامل ہو گئے. آپ اس کو آپ سمجھیں کانسیپٹ کیا ہے. جب وہ بڑا جو سربراہ ہے وہ کرپشن کر رہا ہے تو اس نے اپنا جو پیسے ہیں سارا سپریڈ آؤٹ کر دیا ہے. تو اس کی جو کابینہ ہے, سن لیں, اس کی جو کابینہ ہے وہ کر رہی ہے. کابینہ نیچے افسران ہے اس کو ان کے اوپر جو چارج تھا وہ آج تک ثابت نہیں ہو سکا. جو افسران ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ اب عوام تک پہنچ گیا ہے. تو یہ ایک جو مسئلہ ہے کرپشن کا یہ صرف اوپر یا نیچے کا نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو نئے صوبے بن رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی چاہتی تھی کہ نئے صوبے بنے. میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب کے بہت زیادہ بیانات تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نئے صوبے بنے, لیکن جب کمیشن بنا اس بنانے کے لیے تو آپ نے بائیکاٹ کر دیا. جو کمیشن بنا ہے اس کی میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گی. جو کمیشن بنا ہے وہ نئے صوبے بنانے کے لیے نہیں بنا ہے, وہ صرف پنجاب کے اندر نئے صوبوں کے اوپر بنا ہے. ہمارا جو مطالبہ ہے بہت کلیئر ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو میں آج واپس جو ہے سمجھا دیتی ہوں. 4 صوبے تھے جس کی ہم نے ریزولوشن دی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے. ایک تھا ہزارہ, ایک تھا بھاولپور, سدرن پنجاب اینڈ فاٹا. تو ہم چاہتے تھے کہ ان پہ کمیشن بنے اور اس پہ ڈسکشن. ایبسولوٹلی. لیکن ہم اس پہ نہیں بنا, صرف اور صرف کانسنٹریٹ کر دیا گیا پنجاب کے اوپر. میری بات ختم نہیں ہو, ایک سیکنڈ میں بات ختم کر دوں. بدنیتی ہے کیونکہ obviously الیکشن کیمپین کی ایک کڑی ہے یہ, اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس کے پریزیڈنٹ نے کافی کلیئرلی یہ بھی کہا تھا کہ سندھ میں تقسیم نہیں ہو سکتی, جس کو پورے سندھ نے بہت اپریشیٹ کیا تھا. ٹھیک جی بھائی صاحب, آپ صرف پنجاب میں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی MQM نے جنہوں نے شاید اپریشیٹ نہ کیا ہو, اس کے علاوہ موقع دیں گے مجھے. دیکھیں یہ آرٹیکل 239 سب آرٹیکل اس میں 4 بھی ہے. یہ 239 کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کیسے کی جاتی ہے؟ سمپل بات, 2/3 میجارٹی, ایک ہاؤس میں 2/3 میجارٹی. لیکن اس کا سب آرٹیکل 4 مختلف ہے.
وہ یہ کہتا ہے کہ بل ٹو مینڈ دا کانسٹیٹیوشن which would have the effect of altering the limits of a province shall not be presented to the President for assent unless it has been passed by the provincial assembly of that province by the vote of not less than 2/3 of the total membership. پنجاب کی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے، بلکہ 2 قراردادیں پاس ہوئی. ایک کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا ایک الگ صوبہ بنے، اور یہ یونانیمس ہوئی ہے. اور دوسری قرارداد نون لیگ نے پیش کی تھی، سنیں جی، انہوں نے پیش کی، رانا صاحب ہے کوئی، رانا اقبال ہے کوئی. دوسری ہوئی ہے کہ باولپور کے صوبے کو بحال کیا جائے، جو اس کے تحت آتی نہیں ہے کیونکہ باولپور صوبہ تھا، یعنی یہ ایک ڈیبیٹ ہے. اب یہ قرارداد کیوں پیش ہوئی؟ پنجاب نے پیش کی نا. سندھ میں تو کوئی قرارداد آئی نہیں، بلوچستان سے کوئی قرارداد آئی نہیں، ہزارے نہیں آئی. آپ بتائیں نا، کہنے کو بات ہے، آئے نا بسم اللہ کریں، قرارداد پیش کریں، 2/3 میجارٹی لے، ختم بات. اب پنجاب کی قرارداد ہے، پنجاب کی حکومت کی طرف سے پیش ہوئی ہے، رولنگ پارٹی کی طرف سے پیش ہوئی ہے، 2/3 میجارٹی، بلکہ 100% اتفاق سے. اب جو کمیشن بنا ہے اور اس میں ریکویسٹ کی گئی ہے، کاش میں وہ لے آتا کہ جناب ہم وفاق سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پر ایک کمیشن، قومی کمیشن بنا جائے. اس میں کہیں نہیں ہے کہ ہزارہ کا بھی بنائیں، فاٹا کا بھی بنائیں، یا سندھ کے بھی ٹکڑے کرے یا بلوچستان کے بھی ٹکڑے کرے، اس پہ ذکر ہی نہیں ہے. آپ نے جو چیز مانگی ہے اس کے تحت پریزیڈنٹ نے آپ کا مطالبہ، ان کا جو مطالبہ ہے پنجاب کا، آپ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا. دیکھیں ہاں، اب اس میں وہ تو بھی کمیشن فیصلہ کرے گا نا کہ پنجاب کے مطالبے 2 ہیں اور دونوں یونانی میں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کا مطالبہ ہے. میں جواب دے دوں، میں تو وہ مجھے کاغذ دکھا دیں. یہ تو آرٹیکل ہے. جی جی بالکل، میں اس کو دیکھنا چاہ رہی ہوں. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کوئی کمیشن بنے گا، اس میں لکھا ہے کہ وہ جو اسمبلی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے. یہاں کہاں لکھا ہے کہ جی کمیشن بنے گا پنجاب کے لیے سیپریٹلی؟ نہیں، پنجاب آپ نے کہا ہے کہ سومی آپ اپنی قرارداد لے لیں، آپ کے پاس آئی پیڈ ہے، اس میں وہ قرارداد نکالے. دیکھیں آپ نے ریکویسٹ کی ہے، آپ نے ریکویسٹ ہے، اور آج بھی آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ریکویسٹ پارلیمنٹ میں کی ہے یا پنجاب اسمبلی میں؟ ہم نے تو 4 پنجاب اسمبلی کی قرارداد میں، اور آج اسپیکر کا خط بھی آیا. گنتی اگر ان کو نہیں سمجھ میں آتی تو میں گن کے سمجھا دوں. 4 versus 2. آج بھی ان کا یہ اسٹینڈ ہے کہ کمیشن بنے، لیکن ہمارے مشورے کے ساتھ بنے. کمیشن سے تو یہ انکاری نہیں ہے. بالکل، انہوں نے مانگا ہے کمیشن، اور 4 کے اوپر صرف پنجاب کے اوپر نہیں، بٹ وہ ہزارہ کے اوپر. آپ کیسے فیصلہ کر سکتی ہیں؟ آپ ہزارے کا فیصلہ پروونشل اسمبلی آف خیبر پختونخوا کرے گا، آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنے خواب میں کر سکتی ہیں. ایک خواب علامہ اقبال کی طرح آپ بھی دیکھ لیں. ہم پارٹی ہیں، ہم نیشنل پارٹی. آپ کیسے پارٹی ہیں؟ آپ آئیں نا پھر قومی سے ہماری صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کریں. آپ کے لوگوں نے قرارداد پیش کی، وہ لیپس ہو گئی. ان کو بڑا الجھن ہو رہی ہے نا. جب پنجاب کی بات آتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب پنجاب کی بات آتی ہے تو بڑی لیکن آئی صاحب وفاق میں تو انہوں نے آپ سے درخواست نہیں کی کہ کمیشن بنا. فاٹا کے اوپر بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. پوچھیں نا، آپ نے خود کہا ہے کہ ہمیں دیکھیں یہ قرارداد تو آپ نے پاس کیا، آپ کو کسی نے کہا کہ کرو؟ نہیں، انہوں نے آپ سے درخواست تو نہیں کی کہ آپ کمیشن بنا لیں. قرارداد نہ ہم نے ان سے کہا کہ پاس کریں، آپ کی اسمبلی نے 100% پوزیشن کیا ہے اور کے پی آئی اور بالکل. اگر ہماری اسمبلی میں جب آپ کی اے این پی کی کوئی پوزیشن ہے، میں آپ کو بتانے کا ذمہ وار نہیں ہوں. میں اسمبلی میں جاؤں گا. آپ کون ہوتی ہیں؟ آپ جماعتیں بدلنے والی خاتون ہیں، کبھی کس جماعت میں کبھی کس جماعت میں. شکر ہے صرف ایک دفعہ بدلی اور صحیح بدلی. پتہ ہی ہمیں نہیں پتا کتنی بدلیں گی. 40 سال کی جو ہے میری سیاست میں، یہ 4 سال کی اور ماشاءاللہ صحیح بدلی. 4 سال میں ایک بار بدل لی. شکر ہے ہم نے صحیح ٹریک پہ آ گئے. اسمبلی میں صحیح ٹریک میں آپ بالکل ایبسولوٹلی. ان سے پوچھیں نا. وہ بریک لے رہے ہیں، ایسا بریک. انہوں نے یہی بیان دیا ہے. انہوں نے جب یہ مسئلہ کاف میں تھی، ان کے والد فارن افیئرز میں تھے شاید، انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ ساری عمر ان کے ساتھ رہیں گے. اب کیا بات ہے؟ اچھا کیا آپ کنفیوژن بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। साथ इसी प्रोग्राम के दौरान हामिद सईद काज़मी साहब ने एक सवाल उठाया था। इनका ये कहना था कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो आज तक उस इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सके, किसी जगह किसी ने सबूत पेश नहीं किए। क्योंकि आज़म स्वाति साहब पहली शख्सियत थे जो इनके खिलाफ कोर्ट गए थे और उसके बाद इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था हामिद सईद काज़मी साहब को। आज़म स्वाति साहब टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं और मैं उनके सामने ये सवाल रखूंगा। ये बताइएगा स्वाति साहब के हामिद सईद काज़मी साहब का ये कहना है कि आपने जो इल्जाम लगाया आप उस पर कोई सबूत नहीं दे सके कोर्ट में, क्यों नहीं दिया आपने? सर ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आज बालाकोट से ट्रेवल कर रहा हूँ। काश मैं आपके स्टूडियो में होता। आज कानून और अखलाकी कदरों को ताकतवर लोग जिस तरह अपने जोर बाजू से अपने पांव तले रोंद रहे हैं, इसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। और यही हमारी ज़हनी और अखलाकी पस्ती की तर्जमानी करता है। लेकिन सर सबूत तो आपने देने थे ना स्वाति साहब, आप सबूत पेश ही नहीं कर सके। सर मैं वही कह रहा हूँ जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर सबूत की बात यह है कि मेरा यह ख्याल है कि काज़मी साहब को इतना बड़ा जुर्म करने के बाद जहर खा के मर जाना चाहिए था या लोगों से अपने आप को रुमाल सर के ऊपर दांत के और छुपना चाहिए था। जो हमारा सबूत नहीं देंगे कोई सिस्टम है, सबूत नहीं देंगे। सुने, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जिस तरीके से बैरून मुल्क के अंदर होता है कि काउंटी अटर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी या प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो सिस्टम नहीं बदल सकेंगे स्वाति साहब। हम सबूत तो देना आपकी जिम्मेदारी थी ना। सर मैं वही कह रहा हूँ ना जी, सबूत दिया है तब प्रोबेबल काज प्रूव हुआ है। क्या सबूत दिया? जब प्रोबेबल काज, सर जब प्रोबेबल काज हो जाए तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर का काम है कि वो तहकीक करे। अच्छा, आपके पास सबूत क्या था जी? क्या सबूत पेश किया आपने स्वाति साहब? सर एक सबूत अब देखें, मैं इस वक्त वही कहा था, मुझे पहले तो इल्म था नहीं, आपसे तकरीबन 1 घंटा पहले जो है। ठीक है सर, आप सबूत की बात करें ना सर। सर सबूत की बात मैं कर रहा हूं कि अगर मुझे ये मालूम होता कि आपका ये प्रोग्राम एयर हो रहा है तो वो सारी चीजें मैं बाकायदा तौर पे जो है सबूत के तौर पे आप स्वाति साहब कोई चीज जो आपने इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया। अहमद फयाज जो क्रिमिनल था उसको किसने जेल से निकाला? ठीक। किसके दस्तखतों से वो भर्ती हुआ? बिल्कुल ठीक। किस तरीके से उन बिल्डिंगों को गरीब हाजियों को, मस्कीन हाजियों को लूटने के लिए जी काज़मी साहब उनको हायर किया? काज़मी साहब आपके साथ हैं जी, काज़मी साहब जवाब दीजिए साथ साथ। पहली गुजारिश तो ये है कि आज़म स्वाति साहब ने अगर कोई सबूत दिया है तो मजे की बात यह है कि मेरे खिलाफ जो चालान पेश हुआ है उसमें आज़म स्वाति का 1 सिक्का का बयान तक उसमें शामिल नहीं है। तो मेरी इनसे दरखास्त है कि मेहरबानी करें, ये सुप्रीम कोर्ट से कहें कि ये जनाब मेरे साथ जुल्म हो रहा है और मेहरबानी करके मैंने जो सबूत पेश किए हैं वो चालान के साथ लगाए जाएं। ठीक है ना जी? इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं वो कम से कम चालान का साथ तो होने चाहिए ना। लेकिन दूसरी बात मुझे ये बता दें कि चीफ जस्टिस ने इनसे अदालत में क्यों कहा था कि ड्रामेबाजी बंद करो, बैठ जाओ, आज तक हामिद सईद काज़मी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सके थे। ये तो कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा था, जो अगले दिन सारे अखबारात में हाईलाइट भी हुआ था। तो चीफ जस्टिस साहब झूठ बोल रहे थे। जी स्वाति साहब, इसीलिए आप 19 महीने जो है अभी जेल में रहे हैं। और वही जो मकूला मैंने कहा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जुर्म हजरत मैंने नहीं किया। अगर लूटा है तो इस मुल्क के बदकिस्मत हाजियों को आपने लूटा है। सुभान अल्लाह। जो सबूत कहते रहेंगे, आप देख लीजिए ये जितनी देर आपकी बातों के दरमियान में बोला नहीं, मुझे बात ठीक है, इरशाद फरमाइए। मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। स्वाति साहब आप कल हुसैन असगर वहां पे, अगर हुसैन असगर वहां पे होता, प्रोसिक्यूटर वहां पे होता, एक इंसाफ का लंबरदार वहां पे होता, आज आपके प्रोसिक्यूटर का हेड रहमान मलिक है जो क्रिमिनल है। आप स्वाति साहब आप कल तशरीफ ले आइए। हामिद सईद काज़मी ले ले, कल परसों जब चाहे मैं आता हूँ। स्वाति साहब कल तशरीफ ला सकते हैं आप? मैं सर नहीं सर, मैं जा रहा हूँ दुबई को जा रहा हूँ इंशाल्लाह। दुबई से वापिस आके आ जाए। इतना इंपॉर्टेंट केस है स्वाति साहब, आप दुबई जा रहे हैं? सर 5 तारीख, मैं 5 तारीख को आ सकता हूँ। 5 तारीख को डन। नहीं 5 तारीख को आप सबूत लेके आइएगा साथ इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा एक बात और पूछ लीजिए अगर आप इजाजत। काज़मी साहब एक बात करना चाहते हैं। बात ये पूछ लीजिए कि यही आपके प्रोग्राम में बात हुई थी कि एक दफा ये अमेरिका जाके दिखा दें, आपको याद है? मैंने कहा था कि वीजा भी मैं लगवा दूंगा, अपना पासपोर्ट भेज दें। ये आज तक अमेरिका क्यों नहीं गए? जी जनाब,
बड़ा अफसोस की बात यह है कि मैं वो भी फाइल आपके सामने ले आऊंगा। देखें, आज तो पीटीआई ने, आज तो हमारे लीडर ने हमारे सारे एसेट डिक्लेयर करने के बाद जितनी मेरी अमेरिका के अंदर जायदाद है वो डिक्लेयर की है, और अगर मैंने वहां पर कोई जुर्म किया होता तो आज बैंक मुझे फिर कर्जा वहां पे न देते, सिर्फ एक मेरे दस्तखत की वजह से। जी, और अगर मेरा तो सिर्फ यह है कि चैलेंज हुआ था उस वक्त अवाम के सामने, करोड़ों लोगों ने देखा था, आप खुद गवाह हैं कि जनाब आप अमेरिका, आपका कारोबार अमेरिका में है, आपके बच्चे अमेरिका में हैं, तो आपको कारोबार देखने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए एक दफा अमेरिका होके आ जाएं। अगर टिकट के पैसे भी अगर आप कहें तो चलिए वो भी हम चंदा करके पेश कर देंगे आपकी खिदमत। टिकट नहीं, हाजियों के चोरी के पैसे मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, फिर अपने पैसों से हुआएं। मैं आपको पासपोर्ट दे देता हूं, मैं आपको पासपोर्ट दे देता हूं। जो वो पिछली दफा भी आपने कहा था कि मैं दे देता हूं, नहीं दिया आपने। लोग आपको एसएमएस करते थे, फोन करते थे, आप फोन बंद कर देते थे, आप फिर भाग जाएंगे। 5 तारीख को इनसे कहिए पासपोर्ट लेके आए। 5 तारीख को मैं अपना पासपोर्ट भी आपको दे दूंगा। बिल्कुल ठीक। वो एम्बेसडर का, यहाँ के एम्बेसडर का वो लेटर भी आपको दे दूंगा, जिसकी बना पे कहा है कि चूंकि आपने अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ी है। अच्छा, ये बताइएगा स्वाति साहब कि बुध बन रहा है, वो वेडनेसडे है 5 सितंबर को, आप आ रहे हैं उस प्रोग्राम में या नहीं आ रहे? 5 तारीख को मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह जी। बस देख लीजिए, ये कंफर्म कर लीजिएगा, और लाइव प्रोग्राम होगा। और स्वाति साहब आप अपने सारे सबूत साथ लेके आइए। काजमी साहब को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे ये भी अपने सबूत लेकर आए और आप साबित करें, क्योंकि उसकी वजह ये कि आपके इल्जाम पे ये जेल में रहे हैं 17.5 माह तक, और इसके बाद इनका हक तो बनता है कि आप जवाब तलब कर सकें। खाली मेरे इल्जाम से नहीं रहे, जिन हाजियों को लूटा है उनके सारे इल्जाम के ऊपर जो है ये रहे हैं। चालान मैंने सबमिट नहीं किया, चालान पुलिस ने सबमिट किया है, और ये जो रहमान मलिक है जो क्रिमिनल है उसके लोगों ने सबमिट किया है। तो चालान में लिखा हुआ क्या है मैं बताऊं चालान में क्या लिखा है? चालान में लिखा हुआ है कि देयर इज नो एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट हामिद सईद काज़मी, इट इज रिटन इन चालान, तो आपको एंड आई हैव द कॉपी हियर बाय माई सेल्फ। आपको 19 महीने क्यों जेल में रखा? ये तो उनसे पूछिए ना, यही तो मेरा रोना है, यही तो आप लोगों से कि जनाब ये आपने खामखा की इल्जाम तराशी की थी, आपने कोर्ट को इस तरह आपने मिस यूज करने की कोशिश की। अब वो कोर्ट के लिए भी एक सुबकी की बात है कि भाई जिसको जेल में भेजा है अब उसको ऐसे कैसे छोड़ दें। आप कोर्ट को भी एम्बैरेस कर रहे हैं और सारी कौम के सामने। सर आपका चेहरा तो सामने आ गया ना, जितना मकरूह चेहरा आपका सामने आ गया है, मुझे नहीं लगता। और जावेद चौधरी साहब ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, 5 तारीख को ये अगर आएंगे तो इंशाअल्लाह अजीज फिर सारी दुनिया इनका तमाशा देखेगी। पाकिस्तान के सादा लोग कितने, पाकिस्तान के सादा लोगों को आप कितना बेवकूफ बना लें, अब नहीं बनेंगे, अब नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को हमारा चैलेंज मंजूर है जनाब अली, इसी आपके प्रोग्राम में। चलिए बड़ी मेहरबानी से आपने बड़ी मेहरबानी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और आप 2-4 लोगों को और बुला लेना ताकि हम भी। मेरी गुजारिश एक ये होगी कि मेहरबानी करके कुछ 2 कानूनी माहिरीन, क्योंकि जो सुबह के पेश 5 तारीख को आप खुद बात करें, उसके बाद अगर जरूरत हुई तो 6 तारीख को हम कानूनी माहिरीन भी मतलब ये कि वो, क्योंकि अब वैसे हम बहस करते रहे ना तो अवाम बेचारों को नहीं समझ आएगी कि भाई ये नहीं, उस दिन भी एक दो होने चाहिए। अगर कानूनी माहिरीन उस वक्त मौजूद हों जो इनके लगाए हुए इल्जामात और मेरे जवाबात को आपके सामने बता दें कि जनाब ये जो बातें हो रही हैं, उससे अगले दिन इंशाअल्लाह हामिद सईद काज़मी साहब अगर जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली बुलवा लेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हामिद सईद काज़मी साहब थे, मारवी मेमन साहिबा थी, सेनेटर हाजी मोहम्मद अदील साहब थे, और आजम स्वाति साहब ने चैलेंज कबूल कर लिया, बल्कि चैलेंज किया कि 5 सितंबर को वो यहाँ तशरीफ लाएंगे। हामिद सईद काज़मी साहब ने कहा कि सबूत लेके आएंगे, और आज वो सबूत वो पेश नहीं कर सके। एक सवाल आपके सामने रखा था कि क्या हामिद सईद काज़मी पर लगने वाला इल्जाम झूठा था? 78%, 78% लोगों का कहना है कि हाँ झूठा था, और 22% लोगों का कहना है कि नहीं, इल्जाम सच्चा है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।